وہی بتا سکیں گے۔ سید صاحب یہ فرمائیے گا کہ کراچی شہر میں مستقل امن قائم کرنے کے لیے آپ کے نزدیک کیا اقدامات ضروری ہیں؟ ہاں، یہ سوال بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ہے اس وقت کی ضرورت بھی اسی بات کا ہے۔ کراچی میں مستقل امن کے لیے سب سے پہلے ہم سب کو ایک دوسرے کی وجود کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جی جی، یہاں پہ چاہے وہ اردو بولنے والے ہو، چاہے پشتو، پنجابی یا بلوچ یا سندھی، ہم سب نے ایک دوسرے کا حق تسلیم کرنا ہے۔ اردو اسپیکنگ کے جو لوگ ہیں، ان کے ابا جان نے قربانیاں دی ہے، وہ لوگ یہاں اس ملک میں آئے تھے، وہ اسلام کے توسط سے آئے تھے، اور یا وہاں پہ انہوں نے تھوڑی یا زیادہ، مگر میں بولتا ہوں کہ بہت بڑی قربانی انہوں نے دی کہ انہوں نے ہندوستان میں اپنے قبرستان نہیں چھوڑی، اپنے ابا جان کی قبریں چھوڑ کر کے ادھر آئے تھے۔ تو یہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ بھی برابری کا سلوک کیا جائے، بھائیوں کی طرح برابری کا سلوک ہو، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہ ہو، کوئی معتبر کوئی کمزور نہ ہو، سب بھائیوں کی طرح رہے۔ ہمیں ہم سب کو اس کی حق بھی ماننا چاہیے، اور ان کو بھی کراچی میں جو بھی لوگ آباد ہے، چاہے وہ جس صوبے سے واصل ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق جس بندے کا جس صوبے میں جہاں پر بھی وہ کاروبار کریں، رہائش کریں یا وہ بزنس اختیار کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کو بھی شپ کرنا ہوگا۔ اگر ہم سب نے حقیقت نامہ فیصلے کیے تو کراچی میں امن آ سکتا ہے، اور پھر بھی یہ وہی شہر ہے جو روشنیوں کا شہر تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور ہمارے اردو اسپیکنگ کے بیچ میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہماری کوئی اقتصادی جنگ نہیں ہے۔ جو کام میرا قوم، میرے محلوق جو مخصوص کام کرتے ہیں، وہ کام وہ نہیں کر سکتے، وہ یا کڈے کھودنا ہے، یا چوکیداری کرنی ہے، یا گاڑی چلانا ہے۔ اسی طرح سے جو ان کے لوگوں کے مفادات جو کام ہے، وہ ڈاکٹر ہے، کلرک ہے، بابو ہے، وہ لوگ کام ہمارے لوگ نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہمیں محمد بھائی فون کرتے کہ شاہد بھائی مجھے کوئی اچھا سا چوکیدار دے دو، تو لہٰذا آج بھی ہماری قوم کے پاس اگر ایسٹ ہے تو اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے، محنت ہے۔ یہ جو ہماری ایمانداری تھی، جو ہمارے ابا باجدہ یعنی خان کا زبان ہوتا تھا، یہی چیزیں تھی جو ہمارے ایسٹ تھے۔ ہم یہ چاہ رہے کہ خدا را ہمیں پختونوں کے لیے اپیل کروں کہ وہ اپنے ایسٹ کو خراب نہ کریں، اپنے وفاداری میں، اپنی محنت میں، اپنی مشقت میں کوئی کمی نہ لائے، مزدوری میں، محنت میں کوئی شرم نہیں ہے، وہ اپنا کام کرے محبت سے اور بھائی چارے سے۔ اردو اسپیکر سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ وہ عزت سے، خان صاحب دروازہ کھولو، خان صاحب کھڑا کھولو، خان صاحب گاڑی چلا لو۔ یہ عطا کنیز بات ہے، نسوار والا، اخروٹ والا، جاہل، یہ اس چیز لیزوں سے جنگ بڑھتا ہے، نفرت بڑھتی ہے، اور پھر وہی مسائل ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہے اور بھائیوں کی طرح رہنا ہے، اگر ہم سب پاکستان کے خیر ہے۔ ویری گڈ۔ سید صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل حل کیے بغیر دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو یہ بات آپ نے کبھی امریکن سفیر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ چونکہ سفارت خانے سے بھی پارٹیوں کا رابطہ اکثر اوقات ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے رہے ہیں، یہ تمام خبریں اخبارات کے ذریعے ہمیں بھی ملتی ہیں، دنیا کو ملتی ہیں، تو کیا کبھی ایسی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے؟ ہماری پارٹی کی پالیسی روز ڈے فرسٹ یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کی مسئلوں کا حل ہے۔ بادشاہان بابا نے یہی بات کی تھی کہ آپ کشمیر میں بھی ٹیبل ٹاک کریں، جبکہ اس وقت سیاسی مولوی ایک عالم دین ہے جو رسول اللہ کے مسئلے پہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ماں باپ کی طرح ہے، لیکن وہ سیاسی مولوی جو سیاسی کریڈٹ لینا چاہتے تھے، انہوں نے بادشاہان کو غدار کافر کہا اور رشیا کا جو ہندوستان کا ایجنٹ کہا، اور اس وقت جلینوں نے اس کو غدار کرا کے جیلوں میں ڈالا تھا۔ ہم آج بھی اسی پالیسی پہ کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کا واحد حل ٹیبل ٹاک ہے، اور وہاں کی عوام کی رائے ہے کہ اس کو سنا جائے، ان کے مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائے، ان کے عوام زیادہ اکثریت سے۔ بدقسمت یہ کہ ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں مگر جمہوریت پہ چلتے نہیں ہیں، وہاں کے لوگ عوامی کی رائے لے کے اور وہی فیصلے کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ باقی دنیا کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اور پاکستان ہندوستان دونوں کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ ہم اس پہ ٹیبل ٹاک کریں اور جو فیصلے ہیں وہ بیٹھ کے حل کریں۔ جنگ یا اس طریقے سے یہ جو مسئلے ہے یہ کسی کا حل نہیں ہے، یہ لڑنا یا 100 جنگوں کے بعد بھی ٹیبل ٹاک کرنا ہے۔ ہم نے کشمیر کے اوپر بھی بات کی، جب 2 جنگیں ہماری ہوئی ہے، وہ سن 65 کی ہوئی ہے چاہے 71 کی، دونوں جنگوں کے بعد ہم نے پھر بھی ٹیبل ٹاک کیا، تو اب کیا تو وہی نا جو ٹیبل ٹاک، لیکن یہ خون خرابے اور تباہی کے بعد ہم نے پھر ٹیبل ٹاک کیا، تو لہٰذا ہم یہ چاہتے، ہماری پالیسی یہی ہے کہ اب ٹیبل ٹاک کریں۔ ہم جب بھی
امریکہ کانسولیٹ والے سے یا کسی نمائندے سے ملے ہیں، ہم نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ بھائی ٹیبل ٹاک کرے، باتوں سے جو مسئلے ہوتا ہے وہ حل ٹیبل ٹاک ہے۔ یہ کچھ لوگ، کچھ پارٹیاں وہ خواہ پیسے بٹور رہے ہیں۔ اچھا میں یہی بتاؤں کہ دیکھو ابھی جیسا ہم لوگ کشمیر ڈے پہ لاکھوں کروڑ روپے ضائع کرتے ہیں اور ہر سال لڑے، دو جنگیں بھی لڑی، ہر وقت کیا انجام یہ کہ ٹیبل ٹاک ہے، ہماری پارٹی پالیسی ٹیبل ٹاک کی ہے۔ ہم جب بھی امریکہ کانسولیٹ گئے یا کسی نے بھی ہمیں بلایا اور کسی سے ہم نے بات بھی کی تو ہم نے ان کو یہی بتایا کہ سارے مسئلوں کا حل ٹیبل ٹاک سے۔ ہم کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ بات ٹیبل ٹاک ہی سارے مسئلوں کا حل ہے، چاہے فلسطین میں ہو چاہے کشمیر میں ہو، وہاں کے لوگوں کی رائے لینا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ٹی وی میں خود برملا کہیں گے کہ بھئی ہم جہاد کرتے ہیں کشمیر میں ہندوستان کے خلاف، ہم جہاد کرتے ہیں افغانستان میں نیٹو افواج کے خلاف، تو کیا یہ ٹی وی ریڈیو باقی دنیا کے چینل نہیں دیتے ہوں گے؟ تو کیا ہندوستان سے یا امریکہ سے نیٹو سے پھر ہم خیر کی توقع کیوں کرے؟ ظاہر ہے وہ بھی پھر ہمارے ساتھ وہی کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ان باتوں سے، ان سیاستوں سے پہ کرنا لاشوں پہ، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جنگوں سے تباہی ہوتی ہے، ملک ختم ہوتی ہے، جنگوں سے نقصان ہوتا ہے، جنگوں سے بربادی آتی ہے۔ تو ہماری خود یہ کوشش ہے کہ ہم امریکہ کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ٹیبل ٹاک کریں اور جہاں پہ ہے لوگوں کی رائے معلوم کر کے اس کے مطابق فیصلے کیا جائے۔ سید صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی جماعت بھی ڈرون حملوں پر گورنمنٹ کی طرح کمزور موقف رکھتی ہے؟ کیونکہ امریکہ پاکستان گورنمنٹ کی رضا کے ساتھ اپنی پالیسیوں پر عمل کر رہا ہے۔ کوئی امریکہ کے کسی بھی لیڈر نے کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا، کلیئرلی کہا ہے کہ جہاں یہ دہشت گرد جائیں گے وہاں ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اب ہماری آبادی میں یہ دہشت گرد نہیں ہے، الحمدللہ جتنا خون بہا ہے ناردرن ایریاز میں وہ بے گناہ خون بہا ہے وہاں، اور جتنا بھی کچھ وہاں آپریشن ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو بے انتہا مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ ایک جنگ ہے وہاں جو ان پر مسلط کی گئی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ کہ یہ حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ پچھلے 30 سالوں سے آپ یہ کر کے آ رہے ہو، آپ رشیا اور امریکہ کے جنگ میں کود پڑے تھے، یہ بات تو اب ساری دنیا کو پتہ چل پڑا۔ اپنے ہاتھیوں کی جنگ میں اپنا حصہ لیا اور وہ آج آپ کے گھر میں آئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، مگر اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ غیر ملک آپ کے پاس بیٹھے ہوئے رشین، چیچک، ازبک، تاجک، دنیا بھر کے آپ نے نرسری کیوں کھولی، کیوں آنے دیا؟ آپ اپنے ملک کو نہیں چھوڑے۔ ہم امریکہ کو تو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور امریکہ ہے غلط، ہم غلط کہہ دیں گے، لیکن یہ کہ آپ کے کیا قصور نہیں بنتا کہ آپ نے یہاں نرسری کیوں بنائی ہے؟ آپ غیر ملکیوں کو کیوں چھوڑ دو؟ غیر ملکی جائے ہمارے ملک سے، بیچ دو ان کو، نکالو، پھر ہم بات کریں۔ تو ایک طرح سے آپ نے غیر ملکیوں کو یہاں پہ نرسری بنا کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھو اس وقت آپ کو ایک اور بھی چیز کلیئر کروں، وہ افغانستان جو کل تک آپ کا ایسا من تھا کہ آپ نے ہمارے 30 لاکھ مہاجرین رکھے ہیں اور آپ نے ہماری مدد کی، آج وہ افغانی آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو آپ نے ڈسٹرب کیا، آپ نے ہمارے اوپر ڈالر دیے۔ اس جولت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اور اس پالیسی کی وجہ سے پچھلے 25-30 لاکھ پختون مارے گئے، اور اس کے باوجود ابھی بھی بس نہیں ہوا۔ ابھی وہ افغانستان آگ آپ کے اپنے صوبے میں آیا ہے، ہمارے اپنے پاکستان میں آیا، اور اس کی تفتیش جو ہے بھی اسلام آباد اور لاہور اور پنجاب میں بھی شروع ہو گیا۔ سید صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کے اطراف میں خاص طور پر سہراب سے آگے جتنا بھی ایریا ہے اس میں اکثر اور بیشتر ہمارے پاس لوگوں نے کمپلینٹس کی ہیں کہ افغانی جو ہے وہاں وارداتیں کرتے ہیں۔ تو عام آدمی جو کہ پنجابی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، اردو بولتا ہے، بلوچی بولتا ہے، اس کو پشتو اور افغانی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کس طرح سے اس کو کلیریفائی کریں گے، کیا ہمیں کرنا چاہیے سب کو مل کے؟ بھائی جان یہ سب سے بڑی بات ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے۔ اس بے روزگاری کی بدولت آپ لالوکیٹ میں جائے وہاں بھی موبائل فون چھینے جاتے ہیں، اب لیاری دن میں چاہ نہیں سکتے، وہاں پر بھی موبائل فون اور چھینا تانی ہو رہی ہے۔ تارو روڈ صدر جیسے علاقے کوئی محفوظ علاقہ کراچی میں ہے ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ایریا جس کے آپ ذکر کر رہے ہو وہاں پہ چونکہ اب ایک لابی ایسی ہے کہ وہ ہماری قوم کو بدنام کر رہی ہے کہ طالبان آ گئے، طالبان آ گئے، پلانا ہوا، یہ ہوا۔ تو ابھی چونکہ کراچی میں طالبان کا کوئی کیمپ نہیں بن سکتا، نہ یہاں پہ کوئی پہاڑ ہے، نہ یہاں پہ کوئی بارڈر لینڈ ہے۔ تو چونکہ طالبان ذہن کے لوگ تو دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہر جگہ، اور کراچی میں بھی ہوں گے، لیکن طالبانائزیشن یہاں ہو نہیں سکتا۔
کیونکہ ہر